کیا کوئی بیٹی اتنی ظالم ہو سکتی ہے کہ اپنے گنگے باپ کے ساتھ وہ کر دے جسے سن کر دل دہل جائے؟ ہماری گزارش ہے کہ جو بیٹیاں اپنے باپ سے پیار کرتی ہیں وہ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیں۔ اللہ بخش ایک گنگا انسان تھا جو اپنے دل کی آواز کبھی زبان سے نہیں نکال پاتا تھا، مگر اس کے دل میں اپنے لیے نہیں، اپنی بیٹی کے لیے ایک خواب تھا جو ہمیشہ اپنی آنکھوں میں سجائے رکھتا تھا۔ اللہ بخش کی بیوی کا انتقال بیٹی کی پیدائش کے فوراً بعد ہی ہو گیا تھا اور اس پر اپنی بیٹی کو پالنے کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ اللہ بخش سموسوں کا تھال لگاتا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو ماں کی طرح پیار سے پالا، اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کو پورا کیا۔ وہ بے زبان تھا مگر اپنی بیٹی تک دل کی بات ہمیشہ پہنچا دیتا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی تعلیم پر دھیان دیا، چھوٹے چھوٹے کام کر کے اس کے لیے ہر ممکن سہولت مہیا کی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ دنیا کے لوگوں کے بیچ اپنی بیٹی کو اچھا انسان بنانا چاہتا ہے تو اسے اچھی تعلیم دینی ہوگی، مگر بیٹی جو اپنی دنیا میں مست تھی، اسے اس وقت یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ اس کا باپ کتنی قربانیاں دے رہا ہے۔ ایک دن گنگا اللہ بخش سموسوں کا تھال لے کر ایک کالج کے پاس سموسے بیچنے کے لیے گیا۔ وہاں پر جب کالج کی لڑکیاں چھٹی پر آئیں تو اللہ بخش کے دل میں خواہش اٹھی کہ میری بیٹی 5 جماعتیں پاس کر چکی ہے، کیا ہی بات ہوگی اگر میری بیٹی بھی اس بڑے کالج میں پڑھے۔ وہ جلدی سے سموسوں کا تھال لے کر گھر آیا، دیکھا اس کی بیٹی موبائل پر لگی ہوئی تھی۔ وہ اشارے سے اپنی بیٹی کو بلانے لگا تو بیٹی بولی، کیا ہے ابا، کیوں ہوں ہاں کرتے رہتے ہو؟ پہلے ہی تمہاری وجہ سے ذلیل ہو چکی ہوں۔ کاش اللہ نے تمہیں زبان دی ہوتی تو میں اپنی دوستوں میں کبھی ذلیل نہ ہوتی۔ گنگا باپ بول تو نہیں سکتا تھا لیکن اسے سمجھ اچھے سے آ جاتا تھا کہ اس کی بیٹی اسے کیا کہتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر پھر بھی اس نے اپنی بیٹی سے پیار کرتے ہوئے کہا، بیٹا، آج میں سموسوں کا ٹھیلا لے کر ایک کالج کے پاس گیا تھا۔ وہاں لڑکیاں اچھے کپڑے پہن کر پڑھنے کے لیے آتی ہیں، میں تجھے وہاں پر تعلیم دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ بخش کے اشاروں میں ایک درد تھا، ایک محبت تھی اور ایک یقین بھی تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی پوری زندگی محنت کیوں نہ کرنی پڑے۔ مگر بیٹی آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، ابا، کیا سموسے کے ٹھیلے سے تم میرا خرچہ اٹھا پاؤ گے؟ بھول ہے تمہاری، میری ہی غلطی ہے جو تجھ جیسے غریب کے گھر میں پیدا ہو گئی۔ کہاں تمہارے سموسے کے کمائے ہوئے پیسے اور کہاں میرے خرچے؟ تم تو چپ ہی رہو تو بہتر ہے۔ باپ پریشان ہو گیا اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے رونے لگا، اے اللہ، میری بیٹی کو ہدایت دے دے۔ یہ کیوں نہیں سمجھ سکتی کہ میں غریب ہوں؟ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر میں گنگا ہوں تو نے مجھے زبان نہیں دی، اس میں بھی میرا کوئی قصور نہیں۔ میں اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہوں، اسے پڑھانے کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اے اللہ، تو میری مدد فرما۔ اللہ بخش نے اپنی بیٹی کے لیے بہت محنت کی تھی۔ دن رات کی تھکان اور قربانیوں کے باوجود وہ اتنے پیسے نہیں جمع کر سکا کہ اپنی بیٹی کا کالج میں داخلہ کروا سکے۔ اس کے پاس صرف اپنا سموسوں والا ٹھیلا تھا جس پر وہ روز سموسے بیچتا تھا، لیکن اب وہ اپنا ٹھیلا بھی نہیں رکھ سکا۔ اس کے پاس کچھ اور نہیں تھا، بس وہی تھال تھا جو سر پر رکھ کر سموسے بیچنے نکلتا تھا۔ اللہ بخش نے دل میں یہ طے کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو کسی بھی قیمت پر کالج میں داخلہ کرائے گا، چاہے اس کے لیے وہ اپنی آخری چیز بھی بیچ دے۔ اس نے اپنی ریڑھی بیچ کر اتنے پیسے جمع کیے تھے کہ بیٹی کا داخلہ کالج میں کروا سکے۔ بیٹی کے لیے یہ اس کی قربانی تھی مگر اس کی بیٹی کو اس کا کوئی احساس نہیں تھا۔ اللہ بخش روزہ رکھے ہوئے تھا اور پھر بھی سموسے بیچنے کی کوشش کرتا تاکہ اپنے خواب کو حقیقت بنا سکے۔ اس کا جسم تھکا ہارا تھا مگر دل ابھی بھی امید سے بھرا ہوا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا مستقبل بہتر بنا سکے گا۔ بیٹی کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کا باپ کس حال میں ہے اور سر پر تھال رکھ کے سموسے بیچ رہا ہے، اور جب وہ گھر واپس آیا تو تھکا ہارا اور چہرہ مندہ پڑا ہوا تھا، مگر بیٹی کی بے رحمی اور خود غرضی میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوش رہتی اور باپ کی قربانیوں پر کبھی غور نہیں کرتی۔ اللہ بخش کا دل دکھتا تھا اور وہ جب بھی بیٹی کی کالج کی کامیاب زندگی کے بارے میں سوچتا، اس کی آنکھوں میں خاموش سوال ہوتا، کیا میری بیٹی کبھی میری قربانیوں کو سمجھے گی؟ اس کا دل اپنے آپ میں گم تھا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ دنیا کے خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی
اور اس کے دل میں یہ احساس تک نہیں تھا کہ اس کا باپ کتنی قربانیاں دے رہا ہے صرف اس کی خواہشات کے لیے۔ آج اللہ بخش سوچ رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو کالج سے گھر لائے گا۔ اس کی بیٹی کا روزہ تھا اور وہ اکیلے گھر آتی تھی۔ وہ سموسے بیچ کر تھک چکا تھا، مگر اس کا دل خوشی سے بھرا ہوا تھا کہ اب وہ اپنی بیٹی کو کالج سے لے کر گھر جا سکے گا۔ جب کالج کی چھٹی ہوئی تو اللہ بخش وہاں کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں بس اپنی بیٹی کا چہرہ تھا اور دل میں ایک امید۔ اس کی بیٹی اب اس کے ساتھ عزت سے گھر جائے گی۔ بیٹی کالج سے نکل رہی تھی اور اللہ بخش نے جب اسے دیکھا اس کا دل خوش ہو گیا، مگر بیٹی کی آنکھوں میں کوئی چمک نہیں تھی۔ وہ جلدی جلدی اپنے قدم بڑھاتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آئی اور پھر اللہ بخش کا دل ٹوٹ گیا جب اس نے اپنی بیٹی کے منہ سے یہ الفاظ سنے، بابا تھوڑا دور ہٹو، میں پیچھے پیچھے آتی ہوں، تجھے کس نے کہا تھا کہ مجھے لینے آؤ؟ کسی کو یہ نہ پتا چلے کہ تم میرے باپ ہو، ورنہ میری دوستیں میرا مذاق اڑائیں گی اور میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ تم گنگے ہو اور تمہاری شکل بھی کچھ ایسی ہے، غریب اور بوڑھے ہو، تمہاری موجودگی سے مجھے شرم آتی ہے۔ بیٹی کے الفاظ جیسے اللہ بخش کے دل میں سانپ کی طرح سر رکھ گئے۔ اس کا دل ٹوٹ کر رہ گیا اور ایک گہرا دکھ اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ اس کا گنگا دل اپنی بیٹی کے سامنے بے بس تھا۔ وہ بس یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی بیٹی جسے اس نے اپنی جان سے زیادہ چاہا اب اسے کس نظر سے دیکھ رہی تھی۔ اللہ بخش کچھ بول نہیں سکا۔ اس کے ہونٹوں پر بس ایک آہ تھی، مگر وہ آہ بھی گونگی تھی۔ اس کے چہرے پر تڑپ اور درد تھا، مگر اس کا جسم ایک بے زبان انسان کا جسم تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ چلتے ہوئے جیسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہار کو سہ رہا تھا۔ بیٹی جب اس کے ساتھ چل رہی تھی تو اللہ بخش کے دل میں ایک سوال تھا، مگر وہ اپنے گنگے ہونٹوں سے اس سے نہیں پوچھ سکتا تھا، کیا میری بیٹی کبھی یہ سمجھے گی کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی صرف اس کی خوشی کے لیے دی؟ وہ اپنے باپ کی قربانیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے سامنے عزت بچانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اللہ بخش اس کی بے رحمی کو دیکھ کر دل سے تڑپ رہا تھا۔ جہاں اللہ بخش کے دل میں کوئی خوشی نہیں تھی، ہر قدم کے ساتھ وہ پورے راستے اپنی بیٹی کی بے رحمی اور اسے جھٹکنے کی بے رحمی کو محسوس کرتا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ بیٹی اسے کبھی نہیں سمجھے گی اور شاید یہی اس کی تقدیر تھی۔ وہ سوچتا رہا، کیا میری قربانیاں کبھی اس کے دل تک پہنچیں گی؟ کیا وہ کبھی میری محبت کو سمجھ سکے گی؟ مگر بیٹی اپنے دن رات کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی اور اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کا باپ اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ جب اللہ بخش اور اس کی بیٹی گھر پہنچے تو بیٹی نے دروازہ کھولا اور غصے میں آ کر اپنا بیگ پھینک دیا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال تھا اور آنکھوں میں جلتی ہوئی نفرت کی جھلک تھی۔ وہ پھٹ پڑی، اگر آگے سے تم میرے کالج میں آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم نے مجھے ذلیل کر دیا، تمہاری وجہ سے میری دوستوں نے میرا مذاق اڑایا، تم گونگے ہو اور اس سے بڑھ کر تمہاری شکل ایسی ہے، مجھے تمہاری موجودگی سے شرم آتی ہے۔ اللہ بخش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کا دل ٹوٹ گیا، مگر وہ خاموش رہا۔ اس کی بیٹی نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اندر چلی گئی۔ اللہ بخش بے بس اور اسی حالت میں دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ اس کا دل بھاری تھا، جیسے کسی نے اس کے سینے میں تیز دھار والی چھری گھونپ دی ہو۔ بیٹی کا رویہ ایسا تھا کہ اس کے لیے اس کا گنگا باپ بس ایک بوجھ بن چکا تھا، جس سے اب اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اللہ بخش نے بے بسی کے عالم میں سر جھکا لیا اور کچن میں جا کر کھانا بنایا۔ وہ اپنے بوڑھے ہاتھوں سے کھانا پکا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک درد تھا جو لفظوں سے نہیں بتایا جا سکتا تھا۔ اس نے کھانا تیار کیا اور پھر بیٹی کے کمرے کے دروازے کو دھیرے سے کھٹکھٹایا۔ بیٹی، کیوں ناراض ہو؟ اٹھو، کھانا کھا لو۔ کھانا کھانے سے تو ناراضگی نہیں ہونی چاہیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں پھر کبھی تمہارے کالج میں نہیں آؤں گا، لیکن تم غصہ چھوڑ دو اور کھانا کھا لو۔ اللہ بخش کی آواز میں درد تھا، اس کے لفظوں میں محبت کی ایک گہری لگن تھی، لیکن بیٹی نے دروازہ بند کر لیا اور اس کی آواز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بیچارہ کھانے کے برتن لے کر پھر سے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ اس کا دل رونے کو چاہ رہا تھا، مگر وہ بے بس خاموش کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بس ایک ہی دعا تھی، یا اللہ میری بیٹی کے دل میں میرے لیے تھوڑی سی محبت ڈال دے۔ اس کا دل زخمی تھا، مگر وہ اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے اپنے دکھوں کو اپنے دل میں چھپائے رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے لیے بیٹی کی مسکان ہی سب کچھ ہے، مگر اس کی بیٹی کے دل میں اب وہ محبت باقی نہیں رہی تھی۔ بیٹی اندر کمرے میں چپ چاپ بیٹھی تھی اور اللہ بخش کی سسکیاں باہر آ رہی تھیں۔
وہ جب تک دروازہ کھٹکھٹاتا رہا اس کے ہاتھوں میں کھانا تھا اور دل میں ایک غم۔ وہ اپنی بیٹی کو جتنا چاہتا تھا اتنی ہی بے رخی اور نفرت اس کے اندر بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ دکھ اللہ بخش کے اندر بڑھتا جا رہا تھا، جیسے ہر پل ہر لمحہ وہ اپنی بیٹی کی قربانیوں کے بدلے صرف تنہائی اور غم پا رہا تھا۔ مگر وہ خاموش تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا گونگا پن اس کی بیٹی کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ اتنے میں باپ کی سسکیوں کی آواز سن کر بیٹی نے دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے کا غصہ تھوڑا کم ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں تھوڑی سی نرمی تھی، مگر اس کی باتوں میں وہی سردی اور بے مزگی تھی۔ اب تم میری بات سنو، بیٹی نے سرد لہجے میں کہا۔ میں ایک شرط پر تمہاری بات مانوں گی۔ اللہ بخش کی آنکھیں اٹھیں اور اس نے بے بسی کے عالم میں بیٹی کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو بیٹی تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ بیٹی نے پھر اپنی بات جاری رکھی۔ کل میری سہیلیوں کی دعوت ہے، وہ تمہیں نوکر ہی سمجھیں گی اور میں ان کے سامنے یہی کہوں گی کہ یہ میرا نوکر ہے اور تم میری دوستوں کے لیے کھانا پیش کرو گے اور ان کے لیے چائے بناؤ گے تاکہ تمہاری اوقات ظاہر ہو، کیونکہ میں ان کے سامنے اپنی عزت رکھنا چاہتی ہوں اور تمہاری وجہ سے میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اللہ بخش کا دل ایک دم سے دہل گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بے اختیار رو پڑا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور دل میں ایک شدید تکلیف تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی کی باتوں میں تکلیف دینے والی حقیقت تھی، مگر پھر بھی دل اسے مجبور کرتا تھا وہ کچھ کرے تاکہ اس کی بیٹی خوش ہو۔ وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہا تھا، بٹیا تجھے خدا کا خوف نہیں ہے؟ میں تیرے لیے اتنی قربانیاں دے رہا ہوں اور تو مجھے نوکر کہہ رہی ہے؟ مگر بیٹی کا چہرہ سرد تھا اور اس کے دل میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ وہ جواب دیے بنا کمرے میں واپس جا کر بیٹھ گئی۔ اللہ بخش نے گہری سانس لی اور پھر بے چارگی کے عالم میں بولا، ٹھیک ہے بٹیا، تم جو چاہو میں وہ کروں گا، تم خوش رہو، بس اب کھانا کھا لو، بھوکی نہ رہنا۔ کل صبح میں تمہارا نوکر بن کر تمہاری سہیلیوں کے سامنے پیش ہوں گا، تمہاری ہر بات مانوں گا۔ اس کے ہاتھ میں کھانا تھا لیکن دل میں اتنی قربانی تھی کہ وہ نہ کھا سکا، بس اس کی آنکھوں سے ڈوبتا ہوا دکھ دکھائی دے رہا تھا۔ بیٹی کا دل بھی پتھر ہو چکا تھا اور اللہ بخش کی بے بسی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کی زندگی کی سب سے بڑی قربانی بیٹی کے سامنے ہے، لیکن اس کے دل میں ایک گہری خواہش تھی کہ اس کی بیٹی کبھی اس کا درد سمجھے، کبھی اس کی آنکھوں کے آنسو دیکھے اور اس کے دل میں اس کی محبت کا ایک ذرا سا حصہ بچ جائے، مگر پھر ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ بخش کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ خود کو ہمیشہ کے لیے ایک بیکار انسان کی طرح محسوس کر رہا تھا، جو صرف اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے ہر قیمت پر قربان ہو رہا تھا۔ اگلے دن جب سورج پوری طرح سے چمک کر نہیں آیا تھا، اللہ بخش کی بیٹی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور اپنے موبائل میں مست تھی۔ اس کے چہرے پر اتنی خود غرضی اور سرد مزاجی تھی جیسے وہ اپنے باپ کی موجودگی کو بھی نظر انداز کر رہی ہو۔ اتنے میں اس نے اپنے باپ کو آواز دی اور کہا، ابو تیار ہے نا، میری سہیلیاں آنے والی ہیں، ان کا کھانا چائے سموسے سب کچھ تمہیں ہی بنانا ہے۔ اللہ بخش کا دل اس وقت بھی دکھ سے بھر گیا، لیکن وہ چپ رہا۔ اس کی طبیعت بہت خراب تھی، دل میں درد تھا اور بخار نے اسے جکڑ لیا تھا، مگر اس کی بیٹی کی تکلیف کا ڈر اسے کئی بڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کی بیٹی کی سہیلیوں کے سامنے اس کی بے عزتی ہو گئی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اللہ بخش نے بے بسی کے عالم میں خود کو سنبھالا اور سوچا، میرے پاس وقت کم ہے، لیکن میں جلدی سے چائے اور سموسے بنا لوں گا تاکہ میری بیٹی کا دل نہ ٹوٹے۔ جیسے ہی اس کی بیٹی کی سہیلیوں کے آنے کا وقت ہوا، اللہ بخش اپنی خراب طبیعت اور تھکاوٹ کے باوجود تیزی سے کچن میں گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، شریر میں کمزوری تھی، لیکن اس کے دل میں ایک ہی بات تھی، میری بیٹی کا دل نہ ٹوٹے۔ اس نے چائے بنانی شروع کی اور سموسے تلنے لگا۔ کمرے سے شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھیں، جہاں بیٹی کی سہیلیاں ہنسی مذاق کر رہی تھیں، موبائل پر تصویریں کھنچوا رہی تھیں اور بیٹی ان سبھی کے بیچ خوش تھی۔ اللہ بخش نے سموسے اور چائے تیار کی، لیکن اس کی طبیعت پھر بھی ساتھ نہیں دی۔ جب وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ٹرے اٹھا کر بیٹی کی سہیلیوں کے کمرے کی طرف بڑھا تو ایک پل ایسا آیا کہ اس کی کمزوری نے اسے بے بس کر دیا۔ چائے اور سموسے اس کے ہاتھوں سے گر گئے اور نیچے زمین پر گرنے کی آواز سن کر سب چپ ہو گئیں۔ بیٹی کی سہیلیوں میں سے ایک کھڑی ہوئی اور چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، یہ تم نے کیا نوکر رکھا ہے، اتنا بوڑھا اور ہڈیوں میں جان نہیں، تمہاری عزت تو اس نے پوری طرح سے مٹی میں ملا دی، ایسے نکمے نوکر رکھنے کا تمہیں کیا فائدہ؟
یہ الفاظ بیٹی کی روح میں ایک تیز دھار چھری کی طرح گھسے۔ اس کا دل ٹوٹ گیا اور اللہ بخش کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ چپ تھا۔ اس کی بیٹی کے سامنے اس کی بے عزتی ہو رہی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بیٹی نے سر جھکا لیا اور گہری سانس لی، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سا احساس تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بوڑھے باپ نے اپنی پوری زندگی اس کے لیے گزاری تھی، لیکن پھر بھی اس کی خاموشی اور درد کو وہ نہیں سمجھ پائی تھی۔ اس کے دل میں اب بھی ایک گہری کھائی تھی۔ وہ سمجھنا چاہتی تھی کیا واقعی اس کے باپ کی محبت میں کوئی کمی تھی یا صرف اس کی اپنی خواہش کا نتیجہ تھا۔ اللہ بخش روتے ہوئے واپس رسوئی میں چلا گیا اور اس کا دل چھلنی ہو گیا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے کڑوا پل تھا، جب وہ اپنی بیٹی کی محبت کے باوجود اپنی عزت کا سودا کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی ابھی بھی نہیں سمجھ پائے گی کہ اس کے دل میں اس کے لیے کتنی قربانیاں ہیں۔ وہ اپنے بوڑھے شریر کے ساتھ پھر سے رسوئی میں جا کر چائے بنانے لگا اور اس کے آنسو اس چائے میں بھیگ گئے۔ جیسے ہی اللہ بخش نے پھر سے سموسے اور چائے بیٹی کی سہیلیوں کو پیش کیے، وہ سب مستی میں مگن ہو گئیں۔ ہنسی مذاق کرتے ہوئے بیٹی کی سہیلیاں اپنے راستے پر چل پڑیں اور بیٹی بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ اللہ بخش نے چپ چاپ کمرے کی طرف قدم بڑھائے، تھکے ہارے اور دل پر دردوں کی ایک گمبھیر چادر لپیٹے ہوئے وہ چارپائی پر اوندا لیٹ گیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ انہیں روک نہیں پا رہا تھا۔ بیٹی کی بے رخی، اس کے انداز میں بے وفائی اور سہیلیوں کے سامنے اس کی بے عزتی نے اللہ بخش کو اندر سے توڑ دیا۔ ایک طرف وہ اپنی بیٹی کی محبت کے لیے سب کچھ قربان کر رہا تھا اور دوسری طرف اس کی بیٹی اپنے آپ کو اس سے دور کر رہی تھی۔ اللہ بخش کے دل میں ایک گہرا دکھ تھا اور وہ لگاتار یہی سوچ رہا تھا، کیا میری قربانیاں اتنی سستی ہو گئی ہیں کہ میری بیٹی انہیں دیکھ بھی نہیں پاتی؟ اتنے میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور اللہ بخش کا دوست اندر آیا۔ اس کا چہرہ پریشانی میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ اللہ بخش کے قریب آ کر بولا، تم کیوں اتنا پریشان ہو؟ تمہاری بیٹی دن بدن بد زبان ہوتی جا رہی ہے۔ تمہاری زندگی کی عمر بھی کوئی نہیں جانتا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ تم اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈو، اس کے ہاتھ پیلے کر دو، پھر یہ سدھر جائے گی۔ زندگی کا کیا بھروسہ کب تک تم اس کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاؤ گے؟ اللہ بخش گونگا تھا اور وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں بول سکتا تھا، لیکن وہ یہ ساری باتیں سمجھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرے ادھورے سوال تھے اور دل میں ایک غمگین سی مایوسی تھی۔ اس کے دل میں بس ایک سوال تھا، کیا میری بیٹی میری محبت کو سمجھ پائے گی؟ اس کی آنکھوں میں ایک عزم جاگ چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرے گا تاکہ اس کا بوجھ کم ہو سکے اور اس کی زندگی میں کچھ سکون آ سکے۔ اس نے اپنی بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی تلاش شروع کر دی، لیکن دل میں ڈر تھا، کیا اس کی بیٹی اپنی تقدیر کو مانے گی؟ کیا وہ اپنی زندگی کے اس اہم فیصلے میں اس کا ساتھ دے گی؟ بیٹی کو جب پتا چلا کہ اس کا باپ رشتہ ڈھونڈ رہا ہے تو اس نے ایک چال چلی۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ بخش اسے بہت چاہتا ہے اور وہاں اس کی ہر بات مان لے گا۔ اس نے سوچا، اب مجھے یہ رشتہ تو چھڑوانا ہے، لیکن میں اس کا مزہ بھی لوں گی۔ اس نے ایک نیا طریقہ سوچا جس سے وہ اپنے باپ کے سامنے جیت جائے اور پھر اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اب وہ گہری چال چلنے والی تھی جس سے اللہ بخش کو دکھ ہوگا۔ جب اللہ بخش نے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈ لیا تو اس کا دل خوش تھا۔ اب شاید اس کی بیٹی زندگی میں سکون آ جائے اور وہ بھی اس کی محبت کی قدر کرے۔ لیکن جب اس کی بیٹی کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے ایک اور بیوقوفانہ چال چلی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ بوڑھا ہے اور گنگا ہے، ہمیشہ اس کی محبت میں شرابور رہتا ہے اور وہ ہر حال میں اس کی بات مان لے گا۔ بیٹی نے رات کے اندھیرے میں اپنے کالج کے عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگنے کا پلان بنا لیا۔ اللہ بخش کو اس بات کا ذرا بھی شک نہیں ہوا کہ اس کی بیٹی کا دل کہیں اور لگ چکا ہے۔ ایک رات جب وہ سو رہا تھا، بیٹی اور اس کا عاشق چپ چاپ اس کے گھر سے نکل گئے اور گلیوں میں غم کے سائے چھا گئے۔ اگلے دن جب اللہ بخش کو پتا چلا کہ اس کی بیٹی گھر میں نہیں ہے تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ وہ گلیوں میں دوڑتا بھاگتا اور اپنی بیٹی کا نام پکارتا رہا، بیٹی کہاں ہو تم؟ کہاں جا رہی ہو؟ لیکن بیٹی کی آنکھوں میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اور وہ صرف اپنی محبت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اللہ بخش کی حالت اتنی بری ہو چکی تھی کہ وہ اتنا غم اور دکھ سہن نہیں سکا اور دن رات اپنی بیٹی کی یاد میں روتا رہتا اور صدمے میں رو رو کر مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ نہ جانے میرے ہاتھوں سے کیا غلطی ہو گئی، میں نے اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیا لیکن وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔
اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، کیا وہ کبھی واپس آئے گی؟ اسی غم میں وہ اس قدر بیمار ہو گیا کہ لوگوں نے ترس کھا کر اسے ہسپتال میں بھرتی کروا دیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہی بات تھی، بیٹی تم کہاں ہو؟ ادھر اس گھمنڈی لڑکی کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا عاشق اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ لڑکا اسے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بے رحمی سے استعمال کرتا رہا۔ جب بھی لڑکی نے انکار کیا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، تو وہ اسے زبردستی مارتا پیٹتا، اس کے جسم پر زخم چھوڑ جاتا۔ اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ اکثر گلیوں میں تڑپتی ہوئی نظر آتی۔ درد سے کرہاتی ہوئی اس کی آوازیں گلیوں میں گونجتی تھیں، لیکن کوئی بھی مدد کے لیے آگے نہیں آتا تھا۔ ایک دن وہ اتنی بری حالت میں تھی کہ وہ زمین پر گر پڑی اور شریر میں جان نہیں رہی۔ اس کے دل میں درد اس کے شریر اور روح پر چھا گیا، لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ وہ بے یارو مددگار پڑی تڑپ رہی تھی، اور دنیا کا کوئی بھی انسان اس کی مدد کرنے کے لیے وہاں موجود نہیں تھا۔ دوسری طرف اللہ بخش، جو اپنی بیٹی کی گمشدگی کے بعد بے حد غمگین تھا، اپنی بیٹی کو یاد کرتا رہتا۔ وہ دن رات اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتا اور رو رو کر اس کی واپسی کی دعا کرتا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے، کس حالت میں ہے اور کس اذیت کا شکار ہے۔ اتنے میں کچھ لوگوں نے اس لڑکی کو بے حد کمزوری کی حالت میں پایا اور اسے فوراً ہسپتال لے آئے۔ ڈاکٹر نے اس کا علاج شروع کیا، اور جب لڑکی کو ہوش آیا تو اس نے ایک دردناک منظر دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بوڑھا انسان تھا، بے چین ہو کر بیٹی کو پکار رہا تھا۔ یہ آواز اس کے دل کو چھید گئی، اور جب اس نے دھیان سے دیکھا تو اسے سمجھ میں آ گیا کہ یہ اس کا ہی باپ ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ فوراً اس کی طرف دوڑی اور اس کے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں کتنی تکلیف دی، میں تمہارے ساتھ ظلم کرتی رہی اور تم نے ہمیشہ میری خوشی کے لیے اپنی قربانی دی۔ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکی، مجھے معاف کر دو ابا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے سے چپک کر رونے لگی، اور اس کا دل اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانے میں بہت تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ بخش کی حالت بے حد خراب ہو چکی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے پاس پہنچ کر اسے سینے سے لگانے کی کوشش کرتا رہا اور بیزار ہو کر اس کے شریر کے ساتھ آخری بار جڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ اسی دوران اللہ بخش کا دل رک گیا اور وہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کا آخری کام اپنی بیٹی کو محبت سے گلے لگانا ہی تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے خالق حقیقی کے پاس چلا گیا۔ جب لڑکی نے اپنے باپ کو آخری بار اپنے گلے میں محسوس کیا تو اس کے دل میں اتنا دکھ بھر گیا کہ وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ ہی دنیا سے چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بے حساب رو رہی تھی، اپنے باپ کی قربانی اور محبت کا شکر گزار تھی، اور وہ وہیں پر دم توڑ گئی۔ اس دن 2 جنازے ایک ہی دن میں نکلے، ایک باپ کا جنازہ اور دوسرا بیٹی کا جنازہ۔ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں تھے، اور دنیا کے اس بے رحم کھیل میں ان کی تقدیر کا انجام ایک ہی دن اور ایک ہی جگہ ہوا۔ باپ کی دعا تھی کہ ہمیشہ ساتھ رہیں، مگر تقدیر نے دونوں کو ملا دیا۔ یہ خود میں ایک درد بھرا واقعہ تھا۔ وہ باپ تھا جو بیٹی کی خوشی کے لیے خود کو جلاتا رہا، بیٹی تھی جو اپنے آپ کو دنیا کی نظروں میں چھپاتی رہی، لیکن دونوں کی تقدیر سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ آخر کار ایک دن ان کی تقدیر ان سے چھین لی گئی۔ اب بے نصیبی میں ان کی یادیں رہ گئیں۔ پیارے دوستوں، دنیا کا سب سے بڑا رشتہ وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے باپ کے ساتھ رکھتا ہے۔ باپ کی خدمت اور اس کی عزت دنیا کے سارے رشتوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ وہ جنت کا دروازہ ہوتا ہے جسے کھولنے کے لیے اولاد کو اپنے باپ کے قدموں میں سر جھکانا چاہیے۔ اگر ہمیں زندگی میں کامیابی چاہیے تو ہمیں اپنے ماں باپ کی دعاؤں کو عزت دینی چاہیے۔